کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میں نے جب آج یہ آیہ کریمہ پڑھی، یقین مانے کہ اس کے بعد مزید کچھ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میں بس یہ بات عرض کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، یہ اس رب کا کلام ہے جو رب کا کلام سچا، رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا فرمان سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کی بات سچی۔ کیا فرما رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز اور پرمغز خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری گفتگو کا موضوع آپ کا مستقبل ہے۔ میں آج آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ آپ ہمیشہ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو، میرے بچے کا مستقبل تابناک ہو۔ اپنے بچے کے مستقبل کی تابناکی کے لیے آپ نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ چھاؤں، اپنی بچی کے مستقبل کے لیے آپ کسی قسم کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہر قسم کی تکالیف کو جھیلتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے ماں باپ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ نئے ماں باپ بننے کے بعد
ادھر بچے کی ولادت ہوئی، ادھر بینک کے اندر بچے کا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں کہ ابھی سے 5-5 10-10 20-20 100 روپے جمع کروائے جائیں، جمع کیے جائیں، تاکہ بچہ جب بڑا ہو اس وقت تک لاکھوں روپے جمع ہو چکے ہوں، تاکہ بچے کے لیے گھر لینا ہو تو دقت نہ ہو، بچے کی تعلیم کے لیے دقت نہ ہو، بچے کی شادی کے لیے دقت نہ ہو۔ ہر باپ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، ہر ماں اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن کبھی خود ہم بھی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ہمارا کون سا فیوچر، ہمارا کون سا مستقبل؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اسی مستقبل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اسی مستقبل کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ آج اگر اپنے بچے کے مستقبل کی تابناکی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ بچہ بڑا ہو کر میرے کاندھے پر میرے کاندھے سے بوجھ اتارے گا، میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، ماں سوچتی ہے اچھی بہو مل جائے گی تو مجھے سہارا مل جائے گا۔ غرض کہ آپ جتنی بھی بچے کے پیچھے محنت و مشقت اس کے مستقبل کے لیے کرتے ہو تو آپ کا اس بچے سے مستقبل اپنا وابستہ ہوتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بچہ مجھے کام آئے گا، جب میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا تو بچہ میری لاٹھی بن جائے گا۔ غرض کہ ایک باپ اپنے بچے کے مستقبل کو اپنے مستقبل کے سنوارنے کے ساتھ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچے کے مستقبل کے لیے کوشش کرنا، اس طریقے کی محنت کرنا بہت اچھی ہے، یہ کوئی منع بھی نہیں اور نہ اس سے غفلت کا حکم ہے، بلکہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی باپ یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس بچے کے مستقبل کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا وہ بچہ زندہ رہے گا، وہ بچہ بڑا ہو سکے گا، اس بچے کی شادی ہم دیکھ سکیں گے؟ بہت سارے ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ ادھر رشتہ طے ہوا اور دولہا بن کر جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بچے کی روح پرواز فرما دی، بچے کی روح پرواز کر گئی اور بچہ داعی اجل کو لبیک کہہ بیٹھا۔ اس طریقے کے معاملات دیکھتے ہیں ہم، اور ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دنیا میں ایسے بہت سارے حادثات کو دیکھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا، آج میں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتانے نہیں آیا، میں آج آپ کو آخرت کے بارے میں بتانے آیا ہوں، اس مستقبل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے آیا ہوں جس مستقبل کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ کون سا کل، کس کل کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے؟ اس کل کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو کل آنا یقینی ہے۔ دنیا کا کل ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے یہ شیور نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم رات کو سونے کے بعد صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ بات یقینی طور پر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اس کی بارگاہ میں انسان پہنچے گا۔ اسی لیے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں کا سفر ہمیں طے کرنا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، دنیا کی زندگی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنا جئیں گے
نہیں معلوم, کتنی عمر ہوگی نہیں معلوم, لیکن صبح اٹھتے ہیں تو اسی دنیا کی موج مستی میں مصروف ہو جاتے ہیں, اسی دنیا کے بارے میں غور کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. 2 کا 4 اور 4 کا 40 کیسے ہو اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. شاید آپ کہیں گے مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہو, اگر دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اتنا بڑا اجتماع آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت مت کرو, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلاؤ, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کرو, میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مال و زر جمع نہ کرو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کا مت سوچو, آخرت کا بھی سوچو, آخرت کی بھی فکر کرو, اس کل کی بھی فکر کرو جو کل آنے والا ہے. اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. زمین اللہ کی دی ہوئی ہے, زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, رزق اللہ کا دیا ہوا ہے, ایمان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے, کان اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں, آنکھ اللہ کی طرف سے, زبان اللہ کی طرف سے, اولاد اللہ کی طرف سے, ماں باپ اللہ کی طرف سے, مال و زر اللہ کی طرف سے, جوانی اللہ کی طرف سے, بچپنا اللہ کی طرف سے, عمر اللہ کی طرف سے, نعمتیں اللہ کی طرف سے, پانی اللہ کی طرف سے, ہوا اللہ کی طرف سے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ جس رب قدیر نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور بے دریغ ہم اس نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں, کیا رب قدیر قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا. اور اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دیتے ہیں. ہم آج آخرت سے غافل ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو فراموش کر گئے. آج دنیا میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی ہم کچھ بھی کریں, آپ کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے؟ ہم نہیں پوچھ رہے, قیامت میں خدا پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں چند آیتوں کے حوالے سے عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاتھ اللہ نے دیا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں, زبان اللہ نے دی ہے کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں, آنکھ اللہ نے دی ہے کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں, کان اللہ نے دیے ہیں کچھ بھی سننے کے لیے نہیں, بلکہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا, کیا کیا ہے تم نے اس سے؟ یہ کویشچن ہوگا. آج نماز, روزہ, حج و زکات, یقیناً یہ ساری چیزیں افضل و اعلیٰ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے ایک گھڑی, ایک ساعت, تو سرکار فرماتی یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی ایک گھڑی بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, مجھ سے میرا رب سوال پوچھے گا, مجھ سے میرا رب ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے, تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آپ جانتے ہیں اس آخرت کے بارے میں صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار تھی میرے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان,
ایک دیوار ہی حائل تھی، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا۔ ایک رات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کی اس طرف سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کون امیر المؤمنین؟ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا اپنا وزیر فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ وہ فاروق اعظم کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دیوار ہمارے دونوں کے درمیان حائل تھی، دیوار کے اس طرف امیر المؤمنین تھے، اس طرف میں تھا۔ مجھے امیر المؤمنین کے جملوں کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کیا کہہ رہے تھے؟ سنو، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کہہ رہے تھے، عمر، اپنے سے مخاطب خود سے، عمر خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین کا منصب، واہ۔ اور پھر رونے لگے۔ اگر پروردگار نے قیامت میں تم سے سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے تم سے پرسش کر لی تو کیا جواب دو گے؟ اے اللہ عمر کے حال پر کرم فرما۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے۔ اور اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی زندگی اور عمر کا عدل اور عمر کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے، اور خاص طور پر عمر کی آخرت کی فکر کو دیکھ کر میرے دل میں عمر کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو محراب میں پوری رات زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا، اے دنیا تو میرے سامنے بہت سج دھج کر آتی ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، ارے تجھے تو میں نے 3 طلاق دے دی ہے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ کون سا سفر؟ قیامت کا سفر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے، لیکن کل کے بارے میں سوچ کر، آخرت کے بارے میں سوچ کر لرزاں ہیں، ترساں ہیں، پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ جو ہے جنت کے جہنم کے بارے میں سن کر کبھی اتنا زارو قطار نہیں روئے، جہنم کے بارے میں سن کر اتنے آنسو آپ نے نہیں بہائے، لیکن آج اس قبر کے پاس پہنچنے کے بعد، قبرستان پہنچ کر قبر کے پاس بیٹھ کر اتنے آنسو بہا رہے ہیں، امیر المؤمنین وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ میں اس قبر کے بارے
بارے میں سوچ رہا ہوں جو تنہائی کی جگہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جس مسلمان کی پوزیشن یہ ہو کہ قبرستان میں جائے تو بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، کبھی سوچا بھی کہ آج قبرستان کے اندر جس کا فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، کل قبرستان کے اندر ہم بھی تو پہنچیں گے؟ اس قبر کے بارے میں غور کیا؟ اس قبر کی تاریخ وادی کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم تو دنیا کے جھمیلے میں مصروف ہو گئے، دنیا کے مال و زر میں مصروف ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. اپنے امتیوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دیتے ہیں. ہم آج آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو فراموش کر گئے. آج دنیا میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی ہم کچھ بھی کریں، آپ کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے؟ ہم نہیں پوچھ رہے، قیامت میں خدا پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں چند آیتوں کے حوالے سے عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاتھ اللہ نے دیا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں، زبان اللہ نے دی ہے کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں، آنکھ اللہ نے دی ہے کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں، کان اللہ نے دیے ہیں کچھ بھی سننے کے لیے نہیں، بلکہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا. کیا کیا ہے تم نے اس سے؟ یہ کویشچن ہوگا. آج نماز، روزہ، حج و زکات، یقیناً یہ ساری چیزیں افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے ایک گھڑی، ایک ساتھ، تو سرکار فرماتی یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی ایک گھڑی بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھ سے میرا رب سوال پوچھے گا، مجھ سے میرا رب ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آپ جانتے ہیں اس آخرت کے بارے میں صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار تھی میرے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ایک دیوار ہی حائل تھی، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا. ایک رات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کی اس طرف سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کون امیر المؤمنین؟ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا اپنا وزیر فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. وہ فاروق اعظم کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دیوار ہمارے دونوں کے درمیان حائل تھی، دیوار کے اس طرف امیر المؤمنین تھے، اس طرف میں تھا. مجھے امیر المؤمنین کے جملوں کی آواز سنائی دی. امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کیا کہہ رہے تھے؟ سنو. حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کہہ رہے تھے عمر، اپنے سے مخاطب خود سے، عمر خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین کا منصب، واہ
اور پھر رونے لگے. اگر پروردگار نے قیامت میں تم سے سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے تم سے پرسش کر لی تو کیا جواب دو گے؟ اے اللہ عمر کے حال پر کرم فرما. کون یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے. اور اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی زندگی اور عمر کا عدل اور عمر کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے، اور خاص طور پر عمر کی آخرت کی فکر کو دیکھ کر میرے دل میں عمر کی محبت پیدا ہو گئی. یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو محراب میں پوری رات زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا اے دنیا تو میرے سامنے بہت سج دھج کر آتی ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، ارے تجھے تو میں نے 3 طلاق دے دی ہے. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں. کون سا سفر؟ آخرت کا سفر. کون سا سفر؟ قیامت کا سفر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے، لیکن کل کے بارے میں سوچ کر، آخرت کے بارے میں سوچ کر لرزاں ہیں، ترساں ہیں، پریشان ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ جو ہے جنت کے جہنم کے بارے میں سن کر کبھی اتنا زار و قطار نہیں روئے، جہنم کے بارے میں سن کر اتنے آنسو آپ نے نہیں بہائے، لیکن آج اس قبر کے پاس پہنچنے کے بعد، قبرستان پہنچ کر قبر کے پاس بیٹھ کر اتنے آنسو بہا رہے ہیں. امیر المؤمنین وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. میں اس قبر کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو تنہائی کی جگہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جس مسلمان کی پوزیشن یہ ہو کہ قبرستان میں جائے تو بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، کبھی سوچا بھی کہ آج قبرستان کے اندر جس کا فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، کل قبرستان کے اندر ہم بھی تو پہنچیں گے. اس قبر کے بارے میں غور کیا، اس قبر کی تاریخ وادی کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم تو دنیا کے جھمیلے میں مصروف ہو گئے، دنیا کے مال و زر میں مصروف ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، دنیا کی الفت میں ڈوب گئے. ہم بھول گئے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میں نے جب آج یہ آیے کریمہ پڑھی، یقین مانے کہ اس کے بعد مزید کچھ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے. میں بس یہ بات عرض کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا. یہ اس رب کا کلام ہے جو رب کا کلام سچا، رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا فرمان سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کی بات سچی. کیا فرما رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے میرے محبوب تیری قسم
میں ضرور ان سب سے سوال کروں گا اس بات کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. ہم جو کچھ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی قسم یاد کر کے کہہ رہا ہے اور پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے ہم میں طاقت اس کو جواب دینے کی؟ وہ ضرور پوچھے گا. وہ